فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز پڑھو گے مومن رہو گے، نماز چھوڑ دو گے کافر ہو جاؤ گے. بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ہماری گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے ماں بہنیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارا معاشرہ نماز سے کس قدر غافل ہے. کیا کبھی احساس ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی سے روگردانی کر کے اپنے اوپر کتنی بڑی مصیبت کھڑا کر لی؟ ذرا غور کرنے کا مقام ہے. ہم اس بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر مقصد سے ہٹ جاؤ گے اللہ تباہ کر دے گا، اللہ برباد کر دے گا، تم فنا ہو جاؤ گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فلا دین لہ. کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین باقی نہیں رہا. نماز چھوڑ دی ایمان ختم ہو گیا، نماز چھوڑ دی اس نے اپنا دین برباد کر لیا. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام کی جماعت، عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام، آپ تصور کر کے دیکھیے، انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. صحابہ کرام کا منہج یہ ہے بے نمازی صحابہ کی نظر میں مشرک اور کافر ہے. صحابہ کرام بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے. یہ منہج سلف، منہج صحابہ ہے. جو نماز چھوڑ دے وہ کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے. نماز کو چھوڑ دینا، فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی، عصر چھوڑ دی، ایک دن پورے 5 وقت کی نمازیں پڑھ دی، اگلے دن گول کر دیا، ایسی عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. مسلسل نمازوں کو قائم کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے. فجر سے لے کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک تمام نمازوں کو اللہ کے لیے وقت نکال کر آنا ہے. ورنہ نماز چھوڑ دینا اتنی بڑی آفت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ بہت غصے میں ہوگا. اس سے پہلے اللہ نہ کبھی اتنے غصے میں تھا، اس کے بعد اللہ نہ کبھی اتنے غصے میں ہوگا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا غصہ بڑا خطرناک ہوگا. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ غصے میں ہوگا. اس کے غصے کو دیکھ کر انبیاء اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے. صحابہ کے دلوں پر اللہ کا خوف طاری ہوگا. لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، رحمان کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. اتنا خوفناک دن ہوگا. حشر کی زمین پر حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا. پیارے نبی حدیث میں آگے بیان فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر بندے کی نماز درست ہوگی اللہ سارے اعمال کو درست کر دے گا، لیکن اگر بندے کی نماز میں خرابی ہوگی اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے گا. ہماری ساری نیکیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. اگر ہماری نماز اچھی ہوگی اللہ سارے اعمال کو قبول کر لے گا، لیکن اگر ہماری نماز میں فساد ہوگا، نماز میں بگاڑ ہوگا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ہمارے اعمال صالحہ، ہم جتنی نیکیاں جمع کر رہے ہیں ان ساری نیکیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. نماز کو قائم کرو، نماز سے غافل نہ رہو. نماز وہ عظیم عبادت ہے، کائنات کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، وہ کائنات کی عظیم شخصیت مرض الموت میں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے